بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ بابت اہمیت تعلیم القرآن۔ انصر رضا، وقف زندگی، کینیڈا۔ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ خواہ کوئی 80 برس کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور معنی سیکھنے کی کوشش کرے۔ کون کہتا ہے کہ بڑی عمر میں پڑھا نہیں جاتا؟ جس طرح وہ دنیا کے کاموں میں محنت کرتے اور مشکلات اٹھاتے ہیں اور وقت صرف کرتے ہیں، اگر اس کا نصف حصہ بھی قرآن شریف کے سیکھنے میں لگائیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم مسیح موعود علیہ السلام، یوم خلافت اور یوم مصلح موعود کوئی رسومات نہیں ہیں، بلکہ ان جلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان بزرگ شخصیات کی تعلیمات کو سن کر، سمجھ کر انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، ان کے دیے گئے احکامات و نصائح پر عمل کیا جائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ یوم مصلح موعود کی نسبت سے اس مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تعلیم القرآن کی اہمیت کے متعلق حضور رضی اللہ عنہ کے چند اقتباسات قارئین کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اس مضمون کے 3 حصے ہیں: مسلمانوں کے ترک قرآن اور اس کے نتیجے میں ان کے زوال پر حضور رضی اللہ عنہ کے افسوس بھرے کلمات، افراد جماعت کو قرآن سیکھنے اور اس پر غور و فکر کی نصائح، غیر مسلموں کے اسلام اور قرآن پر حملوں کے دفاع کے لیے اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت، یہود کا طرز عمل، مسلمانوں کے لیے عبرت۔ سورہ بقرہ آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہود نے اللہ کی کتاب کو ترک کر کے اپنے ہاتھوں سے نئی نئی باتیں لکھ کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ مضمون بہت ہی عبرت کا موجب ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اکثر مسلمان تو قرآن کریم کے معنی جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ صرف محدود علم رکھتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کے اندر جو متعدد مضامین پائے جاتے ہیں ان کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ توجہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو توجہ کرے اسے متاول اور کافر قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے خزانے بند ہو گئے۔ اس کا چلتا ہوا پانی ان لوگوں کے لیے کھڑا ہو کر بدبودار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنا نہ سوچا کہ جس بات کو قرآن کریم نے یہودیوں کے لیے عیب کے طور پر پیش کیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حسن کیوں کر ہو گیا۔ کروڑوں مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور کروڑوں ہیں جو اس کے لفظ تو پڑھ سکتے ہیں مگر ان کے معنی نہیں جانتے، اور ان دونوں گروہوں کے دلوں میں قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کے معنی جاننے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو قرآن کے معنی نہ آئیں اس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی تلاوت کم از کم اسے اس کے مدعا کی تو یاد دلاتی رہتی ہے، لیکن اس کے دل میں معنوں کے جاننے کی خواہش تو ہونی چاہیے، اور ان کے سیکھنے کے لیے اسے کچھ کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگر یہ خواہش موجود ہو، اگر اس قسم کی کوشش جاری ہو، تو بے شک خدا اور اس کے رسول کے سامنے ایسا آدمی بری قرار دیا جائے گا۔ لیکن جب کوشش مفقود ہو اور خواہش کا وجود ہی نہ ہو، تو ایسا آدمی صرف اپنی تمناؤں سے خدا تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتا ہے؟ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 537-538۔ مسلمانوں کی قرآن سے بے توجہی۔ اپنے ایک خطبہ میں حضور رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی قرآن سے بے توجہی پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لاکھوں لاکھ ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید ہوگا ہی نہیں، پھر لاکھوں لاکھ ایسے ہیں جنہوں نے اگر گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے تو کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور طاق میں پڑے پڑے اس پر گرد جم گیا ہے، پھر لاکھوں ایسے ہوں گے کہ اگر قرآن پڑھتے تو ایسے رنگ میں کہ معنی نہیں جانتے، اور اس طوطے سے زیادہ ان کے پڑھنے کی حقیقت نہیں ہوتی جو خود ہی متکلم اور خود ہی مخاطب ہو کر کہتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے،
وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے میں انہیں کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔ ان کی تسلی ہوتی ہے، نہ انہیں قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یوں ہی ورق الٹتے جاتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آتا کہ ہم محبت، شوق اور عمل کرنے کے ارادے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ ایک قصہ یا وظیفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 اکتوبر 1914 عیسوی، مطبوعہ خطبات محمود جلد 4 صفحہ 185۔ حضور رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنی کتاب کے متعلق یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور افسوس کرتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے۔ فرمایا، اب مسلمانوں کے مذہب کا دار و مدار بھی روایات اور خیالات پر آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے جو اعتراض یہود پر کیا تھا، کیا آج مسلمانوں کے گھر وہ بات صادق نہیں آ رہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں سے 1% بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اور میں نہیں یقین کرتا کہ 1,00,000 میں سے 5 بھی ایسے ہوں گے جو قرآن شریف کے معنی جانتے ہوں گے۔ یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے بھی نصف کے قریب ایسے نکلیں گے جو ترجمہ نہیں جانتے، حالانکہ یہاں اس قدر قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کے صفحے پر اور کسی جگہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو مسلمانوں کا ایک کثیر حصہ ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا انہوں نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر جنت میں جانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے؟ ان کا مذہب محض سنی سنائی باتوں، روایتوں اور خیالات پر رہ گیا ہے۔ جو کچھ مولوی انہیں سناتے ہیں وہی وہ مان لیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 اکتوبر 1914 عیسوی، مطبوعہ خطبات محمود جلد 4 صفحہ 185-186۔ قرآن سب دنیا کا مال ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نزل الیہم سے اس امر پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس کتاب کا سب دنیا تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا نزول سب دنیا کی طرف ہے اور یہ سب دنیا کا مال ہے، پس ان تک اس کا پہنچانا نہایت اہم فرض ہے۔ کاش مسلمان اس نقطے کو سمجھتے اور تبلیغ اسلام کے فریضے کو ادا کرنے میں سستی نہ کرتے، تو آج دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نظر نہ آتا، کیونکہ اس کی پاک تعلیم کے سامنے کوئی اور تعلیم ٹھہر نہیں سکتی۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 173۔ احباب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی نصائح۔ سورۃ الفرقان آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درد بھری فریاد کا ذکر کرتا ہے جو وہ روز قیامت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر میں غیر احمدی مسلمانوں کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہوئے اور احمدی مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نصائح کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک نہایت مختصر سا فقرہ ہے، مگر اس میں ایسا درد بھرا ہوا ہے کہ یہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا کہ میرا دل اس کو پڑھ کر کانپ نہ گیا ہو۔ اس جگہ قوم کے مصداق رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو نہ مانا، مگر آج کل کے مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ تباہی جو عملی اور اعتقادی لحاظ سے مسلمانوں پر آئی، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ اگر وہ قرآن کریم پر عمل کرتے تو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم ساری دنیا پر غالب آ گئے تھے، اسی طرح وہ بھی غالب آ جاتے اور کفر اور شیطنت کا نشان تک دنیا سے مٹ جاتا۔ میں نے اپنی جماعت کے دوستوں کو بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں قرآن کریم کے درس کا باقاعدہ انتظام کریں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک جماعتوں نے اس طرف پوری توجہ نہیں کی، حالانکہ قرآن کریم اپنے اندر اتنی برکات رکھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے میرے خدا، مجھے اپنی قوم کے افراد پر انتہائی افسوس ہے کہ میں نے تیرا محبت بھرا پیغام ان تک پہنچایا،
مگر بجائے اس کے کہ وہ تیرے پیغام کو سن کر شادی مرگ ہو جاتے، بجائے اس کے کہ وہ اسے سن کر ممنون ہوتے، بجائے اس کے کہ اسے سن کر ان کے جسم کا ہر ذرہ ان کے دل کی تار کانپنے لگ جاتی، بجائے اس کے کہ وہ اس مجدہ جاں فرار کو سن کر عقیدت اور اخلاص سے اپنے سر جھکا دیتے۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تیرے پیغام کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بے شک اندھی دنیا خدا تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ یہی سلوک کرتی چلی آئی ہے، مگر وہ دنیا جو یہ جانتی نہیں کہ خدا تعالیٰ کیا ہے اور اس کا رسول کتنی بڑی شان رکھتا ہے، وہ جو کچھ کرتی ہے اسے کرنے دو۔ میں اس مومن سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے کہ خدا ہے، جو جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی کیا عظمت ہے، جو سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بندے کو مخاطب کرنا خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ایک عظیم الشان انعام ہے، کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سنتا اور پھر اس کا جواب نہیں دیتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اور اس پر عمل کے لیے اس کے دل میں کوئی ولولہ پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ بسم اللہ کی بے سے والناس کے سین تک قرآن کریم کا ایک کلمہ، ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے سلام کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اب بھی مسلمان خدا تعالیٰ کے پیغام کے جواب کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کی اطاعت کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیں تو یقیناً ان کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر میں درس و تدریس القرآن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ ہدف حاصل کر لیا کہ ہم میں سے ہر ایک مرد، عورت، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا نہ صرف قرآن ناظرہ جانتا ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے یا کم از کم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ہمارے والدین بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے اور آمین کروانے کے بعد مطمئن ہو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ترجمہ سکھانے یا اس کا انتظام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ مندرجہ ذیل دو اقتباسات میں حضور رضی اللہ عنہ جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کا بنیادی ہتھیار قرآن ہے۔ جہاد کرو تو اس کے ذریعے کرو اور ڈراؤ تو اس کے ذریعے ڈراؤ۔ ہماری زبانوں اور کلموں سے سوائے قرآن کے اور کچھ نہ نکلے۔ ہماری فتح اور کامیابی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم میں سے اگر اب تک کسی نے قرآن نہیں سیکھا اور وہ 80 برس کا بھی ہو چکا ہے، تب بھی اسے مزید وقت ضائع کیے بغیر قرآن سیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ فرمایا الہی کلام کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، جو دلائل قرآن کریم نے دیے ہیں انہی کو پیش کرو، اپنے پاس سے ڈھکوسلے نہ پیش کیا کرو۔ اگر اس گر کو مسلمان سمجھتے تو یہودیت اور عیسائیت کو کھا جاتے۔ ہمارا ہتھیار قرآن کریم ہی ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ الفرقان۔ اس قرآن کی تلوار لے کر دنیا سے جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو۔ پس افسوس کہ اس دنیا کی ہر چیز مسلمان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر نہیں تو یہی تلوار جس کو لے کر نکل کھڑے ہونے کا حکم تھا۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 273۔ قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے نذیر ہو۔ پس اگر کوئی چیز دنیا کو بیدار کر سکتی ہے اور اگر کوئی کلام دنیا کو ڈرا سکتا ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہی ہے، اور جب قرآن کریم ہی دنیا کو بیدار کر سکتا ہے اور وہی دنیا کی ہدایت کا موجب بن سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک نے قرآن کریم پڑھا ہے یا کیا اسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا اور اسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش نہیں کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسلام کے سپاہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس ہتھیار کی طرف توجہ نہیں کی جس کے ذریعے سے یہ دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ پس قرآن کریم کو نذیر قرار دے کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم قرآن کریم کو بار بار پڑھو اور اسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ جب تم بولو تو تمہاری زبانوں سے قرآن کریم جاری ہو، اور جب تم لکھو تو تمہاری قلموں سے قرآن کریم جاری ہو،
اور تمہارے خیالات اور تمہارے جذبات اور تمہاری خواہشات سب کی سب قرآن کے تابع ہوں، جب تک تمہاری زبانوں سے قرآن کریم نہیں بولے گا اور جب تک تمہاری قلموں سے قرآن کریم نہیں نکلے گا، اس وقت تک دنیا تمہارے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکتی۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 430۔ فتح و کامیابی قرآن کے لیے مقدر ہے۔ دوسری بات جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تمہارے دلوں اور دماغوں پر حاوی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے لیے فتح مقدر ہے۔ جب تم اپنے وجود کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فتح نصیب کرائے گا۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں کرتے اور آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، اور جب تک تم اپنے دائرے میں چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 431۔ مسلمان بنو، ہر عمر میں قرآن پڑھو۔ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے، خواہ کوئی 80 برس کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کریم کے پڑھنے اور معنی سیکھنے کی کوشش کرے۔ کون کہتا ہے کہ بڑی عمر میں نہیں پڑھا جاتا؟ جس طرح وہ دنیا کے کاموں میں محنت کرتے اور مشکلات اٹھاتے ہیں اور وقت صرف کرتے ہیں، اگر اس کا نصف حصہ بھی قرآن شریف کے سیکھنے میں لگائیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک احمدی کا فرض ہے کہ کم از کم قرآن شریف کا ترجمہ تو پڑھ لے اور انسان اور باخدا انسان بنے، نہ کہ میاں مٹھو۔ قرآن شریف کے معنی نہ سمجھنا اور یوں ہی پڑھنا میاں مٹھو بننا ہے۔ پس تم ترجمہ سیکھو اور مطلب اور معنی سمجھو تا تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے۔ تم قرآن کو بامعنی پڑھنے کی کوشش کرو، یہود کی طرح نہ بنو، کیونکہ یہ صفت یہود کی ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی مگر وہ اس کے معنی نہیں جانتے تھے۔ تم مسلمان بنو اور مسلمان ہو کر قرآن کریم کے معنی سیکھو۔ جب سیکھ جاؤ گے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اور جب عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے۔ اپنا وقت نکال کر بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے قرآن سیکھیں اور جہاں موقع پائیں کوتاہی نہ کریں۔ احمدی جماعت کو شرم کرنی چاہیے کہ ابھی تک بہت حصہ نے قرآن نہیں سیکھا۔ ہمارے لیے دقتیں بھی ہیں کہ احمدی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت اور پڑھنے کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، مگر صحابہ میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں ہی دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھ کر فائدہ اٹھایا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 اکتوبر 1914 عیسوی، مطبوعہ خطبات محمود جلد 4 صفحہ 187۔ دشمنان اسلام کی مخالفانہ کوششیں اور مسلمانوں کی غفلت۔ جلسہ سالانہ 1928 عیسوی سے شروع ہو کر 6 سال تک جاری رہنے والی عظیم الشان اور پرمعارف تقاریر میں جو فضائل القرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہیں، سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے قرآنی فضیلت کی 26 وجوہات بیان فرماتے ہوئے جماعت کو توجہ دلائی کہ غیر مسلموں کے اسلام اور قرآن پر حملوں کے دفاع کے لیے ان وجوہات کا سیکھنا لازمی ہے۔ ان تمام وجوہات کا یہاں بیان کرنا طوالت مضمون کے باعث ہوگا۔ قارئین سے اس کتاب کے مطالعے اور استفادے کی درخواست ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ صرف اتنا ہی بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم پر غور کرنے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کن کن مطالب پر غور کرنا چاہیے، اور یہ کہ عیسائی اور دوسرے غیر مسلم اسلام اور قرآن کے خلاف کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور مسلمان اس طرف سے کتنے غافل اور لاپرواہ ہیں۔ فضائل القرآن نمبر 1 صفحہ 3۔ اس سلسلہ تقاریر میں حضور رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی کتب سابقہ پر افضلیت کے عقلی اور نقلی شواہد بیان فرماتے ہوئے بدلائل ثابت کیا کہ الہامی کتب میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے آخر اور سب سے افضل ہونے کا دعویٰ کرنے والی کتاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے کمال سے یہ ثابت کرے کہ اس کے اندر وہ کچھ ہے جو دوسری کتب میں نہیں۔ کچھ خوبیاں تو سب میں ہو سکتی ہیں، لیکن افضل کتاب وہی کہلائے گی جو سب خوبیوں کی جامع ہو اور تمام وجوہ کمال میں سب سے بڑھ کر ہو،
قرآن اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ احمدی مسلمانوں کو قرآن کی طرف توجہ کرنے کی نصیحت فرماتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی افضل اور بے نظیر کتاب پر عمل کرنے اور اس کے احکام کو حرز جان بنانے کی کوشش کرو۔ اس وقت میں قرآن کریم کے جن مطالب کو واضح کر سکا ہوں، ان کے مقابلے میں اور کوئی کتاب ایسے مطالب پیش نہیں کر سکتی۔ دوستوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف خاص توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی انسان کے پاس بہتر سے بہتر چیز ہو لیکن وہ استعمال نہ کرے تو اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کنواں موجود ہو لیکن ہم پانی نہ پئیں تو کس طرح پیاس بجھ سکتی ہے؟ بس یہ اعلیٰ درجے کی کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے کہ جب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بس اپنے اندر تغیر پیدا کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ ہر معاملے میں قرآن کریم کی اقتداء کرو تاکہ قرآنی حسن دنیا پر نمایاں ہو اور انہیں بھی اس پاک کتاب کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اور کہیں نور اور ہدایت نہیں۔ فضائل القرآن نمبر 2 صفحہ 114 اور 115۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی ان ہدایات اور نصاحی کی روشنی میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے، اس کے ذریعے جہاد کرنے اور اس کے ذریعے ڈرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الفضل 17 تا 23 فروری 2023 عیسوی، خصوصی اشاعت برائے یوم مسلح موعود، صفحہ نمبر 16 اور 18۔